احمد اویس صاحب، آج آپ کی پارٹی کے سابق اسپیکر اسد قیصر صاحب انہوں نے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک شاید آفر، انہوں نے کہا اگر آپ سیریس ہیں تو یہ کریں، وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے۔ جناب اسپیکر، ہم پیپل پارٹی کی یہ فرینڈلی فائر کو جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سنجیدہ ہے تو آئے، عدم اعتماد پیش کرے، ہم اس کے ساتھ دے دیں گے۔ عدم اعتماد میں اس حکومت کو فارغ کرنے میں ہم اس کا ساتھ دے دیں گے۔ ابھی آئے، میں ہمیں آفر کرتا ہوں اپنی طرف سے، اگر یہ عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو ہم پورا سپورٹ کریں گے اس کو عدم اعتماد میں۔ احمد اویس صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اگر میں سیاسی طور پر کہوں تو شریک جرم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نظام بنا ہوا ہے ہائبرڈ رجیم، اس کے اندر پیپلز پارٹی نے بھی اس نظام کو سپورٹ کیا ہے، تو کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے آپ مسلم لیگ نون کی حکومت کو چلتا کر سکتے ہیں، یا what do you make of this، یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی آپس کی تلخی ہے آج کی؟ یہ دیکھیں، یہ تلخی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلا وجہ ایک نیا محاذ بن گیا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اس کی دیکھیے نا، میرے نزدیک انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، الفاظ جو ہیں سخت نکل جاتے ہیں بعض وقت منہ سے، اور دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس میں کوئی شان میں کمی تو آتی نہیں ہے اگر انسان اس کی تلافی کر لے۔ لیکن یہاں پر جو میں نے دیکھا ہے، یہاں پہ ان کی میں نے تقاریر بھی سنی جس میں وہ یہ لفظ استعمال بھی کر رہی تھیں، تو ایک ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک کسی پولیٹیشین کی یا پولیٹیکل لیڈر کی اسپیچ نہیں ہے۔ وہ جو ان کی زبان اور جو ان کا لہجہ تھا وہ تو ایسا تھا کہ جیسے کسی رائل فیملی کی کوئی جو بڑی ایروگنس دکھا رہی ہے ایک ملکہ، اور وہ ایروگنس میں ایک فالس ایگو بھی ہے، اور یہ سیاست میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ آپ دیکھیے نا، ایک صوبہ ہے دوسرا صوبہ ہے، یہ زبان جو ہے سیاستدان کا کبھی زبان ایسی نہیں ہوتی ہے کہ میرا پانی، میرا پنجاب، میرے پیسے، میرا پانی۔ یہ انداز جو ہے، یہ انداز ہی غلط ہے۔ یہ دوسرے کو انوائے کرنے والی بات ہے۔ اس وقت تکلیف میں تھے، مگر آپ اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کرتے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں پنجاب کا مقدمہ لڑ رہی ہوں، میری جو بلیجرنس ہے یا جو ایگریشن ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے، یہ انجسٹیفائیڈ ہے۔ کوئی پنجاب کا مقدمہ، اس میں کیا پنجاب کا مقدمہ بتائیے، اس میں پنجاب کا کیا مقدمہ ہے؟ کوئی وہ وہاں سے سندھ سے پنجاب کو فتح کرنے آ رہے ہیں، کوئی وہاں پہ یہ باقاعدہ طور کے اوپر ایک عدالت لگا کے انہوں نے ایک جیتنا ہے یا انہوں نے محاذرائی کرنی ہے۔ یہ انداز غلط ہے۔ میں اگرچہ میرا تعلق نہیں ہے ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی سے نہیں ہے، لیکن سیاست کا یہ انداز نہیں ہے، اور یہ ان کو احسان مند ہونا چاہیے پیپل پارٹی کا، کہ پیپل پارٹی اگر ساتھ نہ کھڑی ہوتی تو کیا ان کی حکومت بننی تھی وہاں پر؟ ہم لوگ تو نہیں تھے، ہم نے تو انکار کر دیا تھا پی ٹی آئی نے تو شروع سے، لیکن کسی بھی وجہ سے انہوں نے حکومت میں شرکت کی، اور وہ حکومت میں شرکت کے باعث جو ہے جو کرپشن کا بھی دور جو ہے چلا، اور جو آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا کچھ عرصے کے اندر، اس کی ڈیٹیل کا یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اگر آج یہ معافی آرام سے فوراً اس بات کو تلافی کی بات کر لیتی تو شاید کوئی بری بات نہ سمجھی جاتی، لیکن جتنی دیر ہوگی اور جتنا اس کے اوپر جو رکاوٹ کھڑی کی جائے گی، اور وہ انسسٹ کریں گے کہ یہ کسی صورت معافی نہیں مانگی جائے گی۔ اور آج نواز شریف صاحب نے بھی، آپ نے سنا ہوگا، ابھی میں نیوز سن رہا تھا کہ شہباز شریف اور مریم نواز اور نواز شریف کی ان کی میٹنگ ہوئی ہے یہاں پر لاہور میں، اور اس میٹنگ میں شہباز شریف نے ان پہ کہا کہ یہ بہت غسیلی ہیں، اور یہ اس قسم کی جو گفتگو ہے تھوڑا سا ان سے کہیں کہ ذرا اس طرح کی بات نہ کریں، اور یہ معافی والی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر نواز شریف نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے اور کوئی معافی نہیں مانگے گی۔ اچھا، یہ بڑے میاں صاحب نے کہا ہے، یعنی کہ آپ کو عجیب سی، یہ بڑے میاں صاحب نے یہ ٹی وی پہ بتایا ابھی انہوں نے۔
اچھا اچھا یہ ابھی کے یہ 6 بجے کے نیوز میں اچھا، یعنی کہ بڑے میاں صاحب نے جو آپ فرما رہے ہیں سر، وہ نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں، ان کی خبر ہے، اور پتہ نہیں اب ظاہری بات ہے ان کے اپنے ذرائع ہیں کہ بڑے میاں صاحب نے کہا ہے کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کام چک کے رکھیں، یعنی بالکل ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا کے رکھیں. کیا ڈیزائن ہو سکتا ہے احمد اویس صاحب؟ کیا آپ کو تو حکومت ملنی نہیں ہے، نہ دینی ہے انہوں نے، دے ول میک شور. آپ کو تو نہیں ملنی، لیکن میرے خیال میں ان کو شاید یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو ریزرو سیٹس وغیرہ جو تقسیم ہوئی ہے تو نون لیگ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہی حکومت بنا سکتی ہے. ٹھیک، وہ اتنا کمفرٹیبل ہو گئے ہیں، ٹھیک. میرا خیال میں ادروائز ایسا کبھی پاسبل نہیں تھا. جو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے، یہ رویہ جو ہے، یہ اٹ از انکالڈ فور. میں ظاہر ہے میں اپنے ایک کمنٹ دے رہا ہوں، لیکن جو محسوس کیا ہے، جو دیکھیں نا، ایک بات کا لہجہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک انداز بیاں بات بدل دیتا ہے داغ، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. بالکل وہ جو لہجہ تھا نا، وہ بڑا ایروگنٹ تھا. بالکل ٹھیک. اس میں ایروگنس تھی. کوثر قادری صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں نا، دونوں سائڈ سے تنقید ہوئی. فالس ایگو، ایروگنس، یہ سیاسی رویہ نہیں ہے، اور کوئی بہت بڑی کوئی اس کے پیچھے بات ہے. یا تو یہ ہے جو احمد اویس صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ یار اب پیپلز پارٹی پہ کیا کرنا، ہمیں تو ویسے ہی اتنی مٹھائیاں مل گئی ہیں مخصوص نشستوں کی صورت میں، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر پیپلز پارٹی سے بگڑ بھی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں. منیب، لہجہ سخت اور کڑوی بات کوئی بڑی بات نہیں ہے. لہجہ سخت کر کے آپ کڑوی بات کر رہے ہیں، اور نرم لہجے کے ساتھ آپ زہر اگلنا شروع کر دیں نا، جس طرح انہوں نے اگلا. مطلب یہ چاچا بھتیجی کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سیاست کے اندر ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، اس وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو اگر ہم نے سندھ پہ بات کرنا شروع کر دی کسی اور خاندان کو لے کے، جو اصل وارث ہیں ان کو لے کے، تو پھر یہ بات بہت آگے نکل جائے گی. تو کم از کم آپ نرم لہجہ رکھ کے زہر اگلنا بند کر دیں. اور مریم نواز نے اگر سخت لہجے کے ساتھ اپنے پنجاب کی بات کی، کیونکہ چیف ایگزیکٹو ہے نا، اپنے پانی سے مراد پنجاب کا پانی ہے، اپنے پیسے سے مراد پنجاب کا پیسہ ہے، اپنے لوگوں سے مراد پنجاب کے عوام ہے، تو اس سے تکلیف کیسی بھائی؟ ان کی جو پہلی بات ہوتی ہے ہمیشہ کہ میں ہمیشہ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کرتی ہوں. پھر انہوں نے ای بائکس ہو، اسکالرشپ ہو، اپنی گھر اپنا چھت ہو، دیگر جو منصوبے ہیں وہ کر کے بتا دیا کہ بھائی یہ عوام کا پیسہ ہے اور یہ عوام پہ خرچ ہو رہا ہے. تو اس پہ تکلیف کیسی ہے؟ اپنے وہ جو مانی ہے نا الفاظ کے، ان کو اپنے مطلب کا جامع پہنانے کی کوشش نہ کریں. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر وہ معافی مانگے آپ سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے 2010 کے اندر سی سی آئی میٹنگ میں این ایف سی ایوارڈ کی مد میں پنجاب کا 5% حصہ کاٹ کے دیگر صوبوں کو دیا گیا تھا، اب دوبارہ سی سی آئی آنے والی ہے تو وہ میک شور بھی کریں گی اس دفعہ، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کو بڑا بھائی کہہ کے آپ قربانی مانگے اور اس کے نتیجے میں بلیک میلنگ کریں، کیونکہ ہم آپ کے اتحادی ہیں، اگر آپ نے یوں نہ کیا تو ہم حکومت سے پیچھے ہو جائیں گے، آپ ہمارے سہارے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بلیک میلنگ ہے نا. اس کو سارا بنا کے اب مزید پنجاب کی حق قدولی نہیں ہونے دیں گی. وہ کسی صورت ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنی مرضی کے بٹ بات یہ ایک منٹ صاحب، بات یہ ہے کیسے حق نہیں، وہ دیکھیں میری یاد سن لیں، حکم جو پنجاب کی جو حق ہے اس پہ ڈاکہ پیپلز پارٹی نے کہاں مار دیا ہے، ذرا وہ بھی پنجاب حکومت کو بتانا چاہیے. کہاں آپ کے ساتھ ڈکٹیشن انہوں نے آپ کو دی کہ ایسا کریں گے نہیں تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے، کوئی ایسی زبان استعمال کی. وہ تو یہ آج کہہ رہی ہیں ابھی سیر کامران صاحبہ کہ جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے تو بلاول صاحب کے اوپر الزام ڈال دیا جی کہ وہ ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے، وہ جب پہلے وزیر خارجہ تھے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور پھر انہوں نے محترمہ شاید آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کے حوالے سے بھی کوئی گفتگو کی. جو تنقید ہے پیپلز پارٹی کی، یہ معاملہ تو کہیں اور ہی جا رہا ہے بجائے اس کے کہ یہ حل ہو. اب پھر آپ کا جو رویہ، جیسے ابھی آپ آرگیو کر رہے ہیں، یہی آرگیومنٹ میں نیشنل اسمبلی میں ان کے کولیگ ہیں سیر کامران صاحبہ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ بھی یہ باتیں کر سکتے تھے کہ جی آپ نے یہ سب کچھ کیا، یہ کیا، وہ تو پانی ڈال رہے ہیں. آپ لوگ چلے، میں اگر یہ کہوں کہ تیل ڈال رہے ہیں تو شاید زیادہ ہو جائے گا، لیکن پانی کم از کم نہیں ڈال رہے، نہ آپ نہ عاصمہ بخاری صاحبہ. دیکھیں، بات جب ہماری میڈم سی ایم پہ آئے گی نا، جو بغیر آرام کیے عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے،
اور کوئی حاکم ایسا نہیں ہے, کوئی سی ایم ایسا نہیں ہے تمام صوبوں کے اندر کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو کہ وہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کہ یہ کہہ دے کہ آپ اگر احساس محرومی کا شکار ہیں, بنیادی سہولیات آپ کو میسر نہیں ہیں, تو اپنے حکمرانوں سے سوال کریں. یہ صرف ایک جو شخصیت ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے جس کا نام مریم نواز شریف ہے. یہ تکلیف ہے ہر بندے کو کہ یار یہ کس جگر پہ چل رہی ہے, یہ کس قسم کا درس دے رہی ہے اپنی عوام کو. تو یہ تکلیفیں صرف ہم سہ رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کو جہاں پہ بالکل کرنا چاہیے نا, ہمارے اتحادی ہیں, مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے تھے, پاکستان کو سہارا دیا ہے, رائٹ ٹریک پہ ڈالا ہے, کوئی انکار نہیں کرتا ہے اس بات سے. لیکن جب بات ہوگی آپ کے ترجمانوں کی, اب میرے بھائی ہیں چند صاحب, ان کے الفاظ آپ دیکھ لیں وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو بجائے اپنے آپ کو تھوڑا کمزور کرنے کے لیے ان کو بھی نشاندہی ضروری ہے. آصف زرداری صاحب کو انٹروین کرنا چاہیے بیفور اٹ گیٹس ٹو ورس,